اور یہ ایریا ہے UC 89 اور میرے پاس موجود ہیں امیدوار برائے چیئرمین خان بہادر صاحب، ایک جانی مانی شخصیت ہے۔ آج ان سے سوالات کرتے ہیں کچھ ان کی UC کے حوالے سے۔ ویسے تو عوام کو پتہ ہے کہ خان بہادر صاحب نے اس علاقے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ السلام علیکم لالا۔ وعلیکم السلام۔ اچھا لالا، آپ عوام کو بتائیں کہ الیکشن جیتنے کے بعد آپ کے پرائرٹی بیس پہ کون سا ایسا کام ہے کہ جو آپ عوام کو پرائرٹی بیس پہ کروا کے دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناصر منصور صاحب، آپ کا شکریہ، آپ تمام ٹیم کا شکریہ کہ آپ آئے اور ہماری ویو جو ہے نا عوام کو سنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا میرا جو خواہش ہے کہ اس ایریے میں پانی کا بہت ایشو ہے اور اسٹریٹ لیٹیں ہیں، گیس کافی ایسے ایریا ہیں جس میں گیس کنیکشن پہنچے نہیں ہیں اور کچھ گلیاں جو ہے نا کارپیٹنگ سے رہ گئی ہے۔ تو میری خواہش ہے کہ انشاءاللہ جو ہمارا تسلسل تھا کام کا وہ میں کمپلیٹ کر سکوں۔ ٹھیک ہے لالا، آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں میں جنرل الیکشن کی گہما گہمی بھی مچی ہوئی ہے، جیسے کہ آپ کے جو پارٹی قیادت ہے عمران خان صاحب چیئرمین جو ہیں، انہوں نے بولا ہے کہ 23 تاریخ کو میں یہاں ڈیزالو کر دوں گا۔ تو کیا لگتا ہے کہ بلدیات کی الیکشن ہو پائیں گے یا نہیں؟ سب سے پہلے آپ کو بات بتاؤں، ہمارا جو سوچ ویژن ہے وہ اوورال پاکستان کے لیے کہ پاکستان جو ہے نا وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہوا تھا اور اس کو اتارنے کی کوشش کی گئی ہے، ایک جمہوری حکومت کو ڈسیبل کیا ہے۔ تو اگر خان صاحب اسمبلیاں توڑتا ہے تو بالکل اب خان کے ساتھ ہے اور ہم انشاءاللہ جنرل الیکشن کی تیاری کریں گے اور اس ملک میں ہم کوشش ہماری ہوگی کہ سب عوام کو ان نالائکوں سے جو ہے نا وہ تنگ آ چکی ہے، مہنگائی اتنی ہوئی ہے کہ غریب کا جینا جو ہے نا وہ بالکل محال ہو چکا ہے اور پاکستان کو چھوڑے بقایا انٹرنیشنلی سطح پہ ہماری جتنی بدنامی ان لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے، میں کہتا ہوں اس سے پہلے کبھی زندگی میں نہیں ہوئی۔ تو اگر جنرل الیکشن کی وہ کال دیتے ہیں تو انشاءاللہ تمام جو ہے نا ہمارے PTI کے جو کارکن ہیں وہ تیار ہے اور بلدیاتی الیکشن تو ایک چھوٹا سا وہ الیکشن ہوتا ہے، وہ صرف کیپٹل میں۔ اوورال اگر پاکستان میں جو ہے نا الیکشن ہو جائیں تو بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ وہی سلسلہ دوبارہ انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ ہم سنگ چلتے ہوئے شروع کریں گے اور یہاں پر جو محرومی ہے انشاءاللہ ان کو حل کرنے کی بھرپور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ جی بالکل لالا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس UC میں آپ کے مد مقابل جو کھڑے ہیں وہ واجد ایوب صاحب ہیں، وہ بھی ایک جانی مانی شخصیت ہے۔ تو کیا لگتا ہے کہ جو الیکشن کی ہوا ہے وہ کس طرف PTI کی طرف زیادہ ہے یا کہ مسلم لیگ نون کی طرف زیادہ ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور عوام سے بھی میری جو ہے نا وہ یہ امید بھی ہے کہ اس ایریے میں میرے خیال میں ریکارڈ کام میں نے کروائے۔ جس ایریے میں بھی آپ جائیں وہاں پر روڈ کارپیٹنگ، سیوریج اور یہ ٹوٹل گیس کی کنیکشن، گیس تقریباً پنپنیہ کے حدود میں بھی یہ ہماری ہی بدولت جو ہے نا وہ وہاں پہ لگا ہے۔ تو اگر یہ کام پہ لوگ ووٹ دیں تو میرے خیال میں سب سے مضبوط امیدوار تو میں ہی ہوں انشاءاللہ۔ اور اگر وہ دانلی کے ذریعے سے کسی کو ڈبل بوس کے ذریعے سے وہ کرنا چاہیں تو وہ ویسے ان کو سوچ ہوگی ہیں یا اس ایریے میں باشعور لوگ ہیں اور عمران خان نے تمام جو ہے نا عوام کو جو ہے یہ شعور دلایا ہے کہ بھئی اب وہ جو کام کرے گا اسی کو ووٹ ملے گا، جو مطلب کام نہیں کرے گا، صرف اپنے جو ہے نا وہ پبلکسٹی کرنا چاہتے ہیں یا اس ایریے میں اپنا وہ راج قائم کرنا چاہتے ہیں، مشکل ہے وہ عوام اس چیز کو نہیں مانیں گے۔ اچھا لالا، ایک بات کافی عرصے سے ہم میڈیا سروے کر رہے ہیں، اس حوالے سے آپ سے ہم اب ہمارے توسل سے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ جو جن UCوں میں آپ کے امیدوار کھڑے ہیں، کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں، کچھ کمزور امیدوار ہیں، کیا آپ کی پارٹی ان کو سپورٹ کرے گی؟ آپ کی بات بالکل میں مانتا ہوں، امیدوار کمزور نہیں ہیں، عوام جو ہے نا وہ ان کو مضبوط بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جن کی رائٹ تھی ہمارے پارٹی نے انہی کو ٹکٹ دی ہیں۔ تو پارٹی نے بہت اچھے فیصلے کیے ہیں، جس ایریے میں جن کی رائٹ تھی کارکن تھے انہی کو انہوں نے جو ہے نا وہ ٹکٹ دیے ہیں اور عوام کے سامنے انہوں نے اتارا ہے۔ تو میرے خیال میں چاہیے لوگوں کو کہ ان کو سپورٹ کرے۔ ان جو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ میں کسی کا نام لوں تو وہ ویسے بری بات ہے، مگر ان کے بنسبت ان سے جو ہے نا وہ اچھے ہیں، ان کے کردار اچھا ہے، ان کے جو ہے نا وہ سسٹم اچھا ہے، انہوں نے وہاں پہ کام کیے ہیں۔ آپ دیکھیے جس سے UC میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کمزور ہیں تو آپ کو ہر جگہ پہ اسد عمر صاحب کا بورڈ نظر آئے گا، وہاں پر گیس کا اگر کنیکشن ہے، گیس کی پیپ پہ ہیں اور مزید کام ہے وہ اسد عمر صاحب کی ہیں۔
تو وہ کینڈیڈیٹ کمزور نہیں ہے. ہمارا جو قائد ہے جو اسلام آباد کا قائد ہے اسد عمر صاحب تمام جو ہے نا وہ عوام انہیں کو سپورٹ کرتی ہے. اور جو انٹرنیشنلی سطح پہ جو ہے نا وہ ہیں ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب, ان کا بیانیہ بھی آپ کے سامنے, اور کبھی بھی وہ سمجھوتا نہیں کرتے کہ یہاں پر امپورٹڈ اور یہ اس طرح کی مطلب لوگوں کو جو ہے نا انہوں نے نہیں اتارا. انہوں نے حقیقی جو کارکن ہیں انہی کو ٹکٹ دیے. اور خان صاحب کا جو بیانیہ اسلام کے حق میں تھا وہ بھی آپ کو علم ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنلی سطح پہ دنیا کو باور کروایا کہ اب ہم غلامی ہمیں نہ منظور ہے, جو ہمارے اسلام کے لیے اچھا ہوگا, جو پاکستان کے لیے اچھا ہوگا ہم وہی کریں گے, کسی کی ڈکٹیٹرشپ نہیں لیں گے, چاہے جو بھی ممالک ہوں. ہم برابری کی سطح پہ بات کرنا چاہتے ہیں. اچھا لالا, لاسٹ کویسچن آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسد عمر صاحب کی کشتی سے لوگ اترنا شروع ہوئے ہیں, اس کی کیا وجہ تھی؟ بڑی مزے کی بات ہے, میں نے اس دن بھی بھائی آپ کو یہی کہا تھا, آپ نے کہا کہ کشتی سے جو ہے نا وہ لوگ اترنے, کوئی کشتی سے اترا نہیں ہے. جو کشتی میں سوار ہوئے تھے مطلب انہوں نے نیچے سے کوئی پٹھا پکڑ کے وہ ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہے تھے, وہی لوگ گر گئے. کبھی بھی کارکن پارٹی سے اتر نہیں گئے. میں آپ کے سامنے ہوں, جب سے مطلب ہم نے یہاں سے پی ٹی آئی کے ساتھ تھے, بڑے عروج اور زوال ہم نے دیکھے ہیں, بڑے جو ہے نا وہ پرچے ہم نے بھگتے ہیں, بڑے جو ہے نا ہم نے سختیاں بھگتی ہیں, مگر کبھی بھی ہم اس کشتی سے اترنے والے نہیں ہیں. ہم اس کشتی کی چلانے والے ہیں انشاءاللہ. تو اسد عمر صاحب نے ابھی اس ایشو کو بہت مضبوط کیا. تفصیلاً میں بتاؤں, ہمارے پاس جو ہے نا ملک ٹیپو صاحب پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں, تو کتنی مضبوط جو ہے نا وہ کینڈیڈیٹ ہے ہمارے بٹانہ یو سی کے لیے. ملک رضوان صاحب شامل ہوئے ہیں, آپ کو علم ہے کہ وہ پہلے سے یہاں سے ون کر چکے تھے. راجہ نجم صاحب ہیں, وہ شامل ہو چکے ہیں, یہاں سے وہ ون کر چکے ہیں. تو آپ بتائیں کہ کتنے لوگ ہمارے پارٹی میں شامل ہوئے. اسد صاحب کا جو پلان تھا, جو کام تھا, اس سلسلے میں لوگ آ ہی رہے ہیں. روزانہ کے حساب سے لوگ ہم سے رابطے کر رہے ہیں کہ ہم اس پارٹی میں شامل ہونا چاہتے تو ہیں. لالا جی, جو خامیاں تھی اسد عمر صاحب کی, اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اسد عمر صاحب کی بہت ساری خامیاں بھی اس علاقے میں نظر آئی ہیں, تو کیا ان کو دور کرنے کے لیے آپ لوگ جیسے منتخب ہوں گے ان کو آگاہ کریں گے کہ یہ خامیاں دور کی جائیں؟ پیارے بھائی میرے, آپ کی جو بات ہے کہ خامیاں, واقعی وہ نظر لوگوں کو یہ آتی ہے کہ خامیاں آج تک اسد عمر کے علاوہ اس ایریے میں کس نے کام کی ہیں, مجھے یہ بتائیں. اور کس نے عوام کو اتنا جو ہے نا شعور دیا ہو کہ وہ ڈیمانڈ کر سکیں کہ وہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے. اتنے عرصے سے کتنے راجہ اپنا انجم وکیل صاحب جو ہے نا وہ منتخب ہوا ہے, بقایا جو لوگ منتخب ہوئے ہیں, اتنے لوگ جو ہے نا منتخب ہو چکے ہیں. اور اس